تلواروں اور نیزوں کی جنکار میں ایک شہ سوار عمر بن عبدود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی، اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنے تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آئے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، سب پر خاموشی طاری تھی۔ عمر بن عبدود جیسے شہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسویوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے انفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ ایمان اس کی رگ اور ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، وہ جس کا دل محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ جوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے عمر بن عبدود کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر نے دوبارہ مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہا ہے تمہارے جنت جس کی متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے، کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کی خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر کا استحصاء بڑھتا گیا۔ وہ اکیلا معرکہ کارزار میں اترانے لگا اور اپنے نیز تلوار لے کر دندانے لگا اور رضیہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب عمر بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بجلی بن کر گری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توکلاً علی اللہ کہا، خواہ وہ عمر ہی ہو۔ پھر قدم جماتے ہوئے اٹھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی قریب آ کر کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، جلدی نہ کرو، تیرے پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیابی ہونے والے کو نجات دیتی ہے۔ وہ آنے والا نیزوں سے ایسا ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہا ہے جو عمر میں تجھ سے بڑے ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے جواب دیا، اے عمر، تو نے خدا سے یہ حد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھے باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو تو اس کو قبول کر لے گا۔ عمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، لہذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں، قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا، اے بھتیجے، نہیں، لات کی قسم، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصہ وردان پیسنے لگا۔
اس نے نیام سے اپنے تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلے کی طرف اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس کی قریشی نوجوان پر اپنے عیز اور عزب ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ڈال سے اس کی وار کا بچاؤ کیا۔ عمر نے اپنے تلوار کی وار سے آپ کی ڈالوں کو توڑا دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، یعنی علی رضی اللہ عنہ ہی جوان مرد ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ظرفیاب ہو کر اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹے۔ حضرات اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو